اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، بندہ گناہگار خادم دارالحسان علم دین اپنے شیخ کامل حضرت ابو علی صوفی محمد برکت علی لدھیانوی بانی دارالحسان شاہ ولایت قدس سر العزیز رحمۃ اللہ علیہ کے چند ارشادات آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ وآتراتہ بعداد کل معلوم اللہ کا استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ یا حی یا قیوم۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا اصلی نام عبداللہ بن عثمان ہے، فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنا گناہوں کو ایسے مٹاتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام پڑھنا غلاموں کو آزاد کرنے سے افضل ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے، فرمایا میں نے آج رات ایک عجیب و غریب خواب دیکھا ہے۔ میں نے اپنی امت کے ایک شخص کو پرسلات پر سے گزرتے دیکھا ہے، کبھی وہ لٹکتا تھا کبھی وہ گھسڑتا تھا، تو اس کے پاس درود آیا جو وہ مجھ پر پڑھا کرتا تھا، اس نے اس کو پکڑ کر کھڑا کر دیا، پھر وہ صحیح سالم پرسلات پر سے گزر گیا۔ اللہ کا نام تو ہے ہی بلند، اللہ کے حبیب اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو بلند کر۔ جس نے اللہ کے حبیب اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو بلند کیا وہ بلند ہوا ماشاءاللہ۔ اپنے دل کے دفتر میں صرف دو ہی حرف لکھ، اللہ کو سجدہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام۔ ملازمت جائے پاویں 100 بار جائے، پر والدین کی خدمت کبھی ہاتھ سے نہ جائے۔ تیرا بہترین ورد درود تیرے حال کی دعا ہے، نہ رد ہوتا ہے نہ نظر انداز۔ ماشاءاللہ، وہ اللہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام پر آگ ٹھنڈی کر سکتا ہے، حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی طوفان میں ترا سکتا ہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو چھری کے نیچے سے بچا سکتا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کی سہولت سے نجات دلا کر اس کو غلبہ عطا کر سکتا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پنگوڑے میں مریم کی پاک دامنی کی گواہی دلا سکتا ہے۔ کیا ہماری مشکلات کو حل نہیں کر سکتا؟ کر سکتا ہے، پھر کرتا کیوں نہیں؟ اس لیے کہ ہم اس کا نام تو لیتے ہیں لیکن اس کے کہنے پر نہیں چلتے، اس کے سب سے پیارے محبوب شغل کو نہیں اپناتے۔ وہ تو اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کرتا ہے، ہم نہیں کرتے۔ وہ تو اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھتا ہے، ہم رکھنے نکالتے ہیں۔ انبیاء علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پاک کے صدقے خطائیں معاف کراتے رہے، ہم وسیلہ کی حیثیت کے ہی قائل نہیں۔ اللہ کی قسم، اگر ہم اس کے سب سے پیارے محبوب شغل کو اپنائیں، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیار، الفت، محبت، عشق میں سرشار ہو جائیں، آپ کے ہر حکم پر چلنے کو تیار ہو جائیں، سب دوسروں سے بے نیاز ہو جائیں، کائنات کی ہر چیز پہ مختار ہو جائیں۔ اللہ اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بلند کرتا ہے، ہم بھی کریں، اب بھی کریں، تب بھی کریں، ہمیشہ کریں، سدا کریں، یہاں کریں، وہاں کریں، ہر جا کریں۔ اللہ آسمان پر کرتا ہے، ہم زمین پر کریں، اتنا کریں، اتنا کریں، اس حد تک کریں کہ زمین کی گہرائیاں، فضا کی پہنائیاں، آسمان کی بلندیاں ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے گونج اٹھے، شیاطین کو پناہ نہ ملے، بلاؤں کو جگہ نہ ملے، سکون ہو جائے،
आराम हो जाए, हर सू कू बकू जिक्र रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के झंडे गड़ जाए, या हयो या कयूम। अल्लाह ने हमें सब उम्मतों में से खैरा उम्मत यानी चुनी हुई उम्मत कहकर पुकारा है, वो उम्मत जिसे हर किस्म के खैर से नवाजा गया है। लेकिन आज जो हमारी बेकदरी हो रही है, किसी जमाना में भी और दुनिया के किसी भी बाजार में कभी नहीं हुई। आज हमारी कोई कीमत नहीं रही, इसलिए कि तेरे दिल में अल्लाह के हबीब अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत नहीं रही। दिल अल्लाह के महबूब की मोहब्बत से खाली हो गए हैं। जिस जौहर की बदौलत वो गौहर था, वो ना रहा, ना इसमें वो सोज है, ना गदाज, ना तपश है, ना तड़प। यही वजह है कि अब ये कभी उनकी याद में नहीं रोया, इस आंखों से कभी फराक के आंसू नहीं बहे। ये ने रसूल तो मानता है, महबूब नहीं मानता। ये इसकी एक हालत है जिस पर दर गुजर मुमकिन है, लेकिन इस पर भी इसने इक्तफा नहीं किया। इस हद से बढ़कर आपकी शान पर नुक्ता चीन बना, और ये नुक्ता चीनी ही हमारी कम नसीबी का मूजब है। हमारी बेकदरी आपकी बेकदरी की बदौलत है। जब तक आपकी मोहब्बत हमारे दिलों में जलवा कर रही, आपकी मोहब्बत की बदौलत सारी दुनिया हमसे मोहब्बत करती थी। अल्लाह ने हमें अपनी मखलूक पर रोब बख्शा हुआ था, जो अब हमें नहीं। आपका नाम क्यों हमारे विर्द ज़बान नहीं, खुद ब खुद क्यों नहीं दिल से निकल रहा। आपके जिक्र की बदौलत बज़्म हस्ती में रौनक थी, जब वो ना रहा रौनक ना रही। आपके जिक्र की बदौलत गफलत के पर्दे चाक होते हैं। सब दिल आप ही के फैज से फैज याब होकर फला पाते हैं, या हयो या कयूम। सारा दीन इस्लाम तेरे हबीब अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लाया, बतलाया, अमली नमूना देकर सखलाया हुआ है। फिर दीन इस्लाम की इस महफिल व मजालस में अगर दीन के बानी का चर्चा ना किया जाता तो और किसका किया जाता। उनके जिक्र के सिवा दीन की इस महफिल व मजालस में क्या रौनक होती, क्या ज़ौक़ होता, क्या सोज होता, क्या गदाद होता, क्या कैफ होता और क्या सरूर होता। उनकी मोहब्बत और मोहब्बत का बयान दीन से निकाल लिया जाए तो फिर दीन में क्या बाकी रहे। महज इबारत। अपने तबलीगी मरकज दारुल अहसान जिला फैसलाबाद से मेरे शाह कामल अरशाद फरमाते हैं कि बंदा गुनाहगार तेरे हबीब अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफात का निदा उनके गुलामों के गुलामों के गुलामों का कब्ज़ बरदार है, फिर उनकी शान के बयान से क्यों कर बाज रह सकता है। हमारी ये मोहब्बत कबूल हो या ना हो, ये उनकी बात है। हमने इस मैदान में कांड नहीं देनी। ईद मिलाद या अगर हमने अल्लाह के मकबूल बंदों की याद में चंद मिनट बैठकर उनकी दीनी खिदमात का जो उन्होंने अल्लाह के लिए की जिक्र किया, फिर उनकी जिंदगियों से सबक हासिल करने के लिए उनकी सीरत पर जिक्र किया, बताएं इससे दीन को क्या नुकसान पहुंचा। बेशक इससे दीन को बेहद तकवीत पहुंची जो किसी और तरीका से इतनी जल्दी नहीं पहुंच सकती। तो फिर बंदे का इनकार कर सकता है? बंदे का इनकार तौबा तौबा कौन कर सकता है। कायनात की सारी दास्तानें बंदों ही की दास्तानों का मजमुआ है, और बंदा अल्लाह का खलीफा है। खलीफा बामंदले असल के होता है, फिर क्यों कर कोई बंदा किसी बंदे का इनकार कर सकता है। अगरचे हर शय का खालिको मालिक राज़को हाफिजो वकीलो कफीलो नसीर अल्लाह है, फिर भी बंदा ही से बंदा पैदा होता है। बंदा ही बंदे को पालता है, बंदा ही बंदे को हर शय बतलाता है, और बंदा ही बंदे को सिखलाता है। अगर बंदा ना होता तो कुछ भी ना होता, ना ये जमीन होती ना आसमान होता। बंदा ही के लिए कायनात मार्जे वजूद में आई, फिर क्यों कर कोई बंदा किसी बंदे का मुनकर हो सकता है। अल्लाह को अपने मकबूल बंदे बहुत प्यारे हैं, इसीलिए बंदा उनकी याद को ताज़ा रखने के लिए उनका जिक्र खैर किया करता है। बंदा ऐसे दीन को तकवीत पहुंचाने का एक अहम जरिया समझता है। उनका जिक्र दाफेउल बलियात
اور نزول برکات کا موجب ہوتا ہے، پھر ہم ان کے ذکر کو کیوں کر فراموش کر سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں کر سکتے۔ ہمارے اس اقلیم میں بہت ہی کم صحابہ کرام تشریف لائے۔ بر اعظم میں صوفیاء کرام نے ہی دین اسلام کو پھیلایا۔ مثلا حضرت سرکار فیض عالم داتا گنج بخش صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت سرکار خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت سرکار بابا فرید شکر گنج رحمۃ اللہ علیہ، اور دین اسلام کی تبلیغ جو انہوں نے کی وہی صحیح، ہر شک و شبہ سے مبرہ ہے۔ سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو اتباع حضرت سیدنا خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے کی وہی معتبر اور قابل تقلید ہے۔ حضرت سیدنا خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہتے تھے، محفل سما بھی کیا کرتے تھے، عرس کی محفلیں بھی لگایا کرتے تھے۔ حضرت سیدنا خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ ممور من اللہ تھے، ولایت الہند کے شاہ اور دین اسلام کا عملی نمونہ تھے۔ اگر یہ باتیں شرک و بدعت ہوتی آپ کبھی نہ کہتے۔ آپ کا نفس مزکی ہر علائس و خباثت سے مت ہرتا، آپ کا قلب اللہ کے نور سے منور، اللہ الحی کی انوار سے زندہ تھا۔ آپ کی روح سبحان اللہ الحمدللہ انسانی معراج کی حد تک پہنچی ہوئی تھی۔ پھر آپ کے کسی قول اور کسی فعل میں شرک و بدعت کا کیسے گمان ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ آپ مکتبہ عشق کے فارغ التحصیل ساری دنیا کے لیے دین اسلام کا عملی نمونہ تھے۔ آن کی آن میں سارے ہند کو کفر سے نکال کر دین اسلام کی طرف لے آئے۔ آپ کی تبلیغ میں محبت جلوہ گر تھی، جسے بھی چاہا نواز لیا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ سے لے کر آج تک کوئی ایسی مثال نہیں ملتی جو اس بات پر شاہد ہو کہ دین اسلام کسی مکتب، دانشگاہ یا کتابوں سے پھیلا ہو۔ ہر دور میں ایسی بے شمار مثالیں ملتی ہے کہ دین اسلام نظر کامل سے پھیلا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس طرف نگاہ کرم اٹھائی دین کے آفتاب کو روشن کر دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے دشمن اسلام حلقہ بے گوش اسلام ہوئے اور جہنم کے کنارے تک پہنچ کر جنت الفردوس کی طرف لوٹ آئے۔ صحابہ کرام کے زمانہ میں بھی بغیر کسی درسگاہ کے دین کی تبلیغ کی تکمیل ہوتی رہی، اور ان کے بعد یہ فریضہ صوفیاء اعظام جن کے دل حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سے منور تھے کو عنایت ہوا۔ ان کی فیض یافتہ نگاہوں نے بے نیام شمشیر سے کہیں زیادہ تیزی دکھلائی اور ان کا وار کبھی خالی نہ گیا۔ ایک ایک بوریا نشین نے بے شمار انسانوں کو راہ راست دکھلائی اور گمراہ کن خطوں کی کایا پلٹ کر رکھ دی۔ مثلا حضرت سرکار سیدنا خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ مدینہ منورہ سے پرتثیر نظر لے کر نکلے، اجمیر پہنچے، کسی درسگاہ کا افتتاح نہیں کیا، محض نظر سے پورے ہندوستان میں دین اسلام کو پھیلایا اور آدم ذات کو گمراہی کی طریقوں سے نکال کر صراط المستقیم پر چلایا۔ حضرت سیدنا غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چور کو کتب بنانا ہماری ایک تاریخی مثال ہے۔ جب تک نظر کامل کی طاقت و تاثیر پر ہمارا اعتماد و یقین رہا، حضرت محمد و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہمارے دل میں جلوہ گر رہی، صوفیاء اعظام کی عزت و احترام سے مخمور و سرسار رہے، ہمارا پرچم بلند تر ہوتا گیا، کبھی سر رگو نہ ہوا، کوئی اسے زیر نہ کر سکا۔ جب سے ان کی محبت کا خمار اتر گیا ہم رفت میں پڑ گئے۔ جب تک ہم اپنی کھوئی ہوئی میراث یعنی محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر سے حاصل نہیں کر لیتے، ہماری پہلی عزت و تمکنت ممکن نہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ
عز و جل ذو الجلال والاکرام ہم سب سے درگزر فرمائے اور ہم سب کو حضرت محمد مصطفیٰ آمد مصطفیٰ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی پکی محبت پھر سے عنایت فرمائے۔